جاپان کا ایٹمی تباہی سے ترقی تک کا سفر۔ ناظرین، جنگ عظیم کے دوران 6 اگست 1945 کی صبح 8:15 پر جاپان کے شہر ہیروشیما پر امریکی B-29 جنگی طیارے نے لٹل بوائے نامی ایٹم بم گرایا تھا۔ اس بم پھٹنے کے نتیجے میں شہر کی 76,000 عمارتوں میں سے 90% جزوی یا مکمل طور پر جل گئیں یا پھر ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ حملے سے پہلے قابل استعمال سمجھی جانے والی 33 مربع کلومیٹر زمین میں سے 40% راکھ بن گئی، اور سب سے بڑھ کر اس سانحے میں تقریباً 1,40,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس واقعے کے 3 دن بعد یعنی 9 اگست 1945 کو جاپان کے ایک اور شہر ناگاساکی پر ایک اور ایٹمی حملہ ہوا، جس میں مزید 74,000 جانیں گئیں۔ یعنی صرف ان 2 واقعات کے نتیجے میں جاپان کے 2 بڑے شہروں میں 2 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ہزاروں افراد زخمی بھی ہوئے۔ ان ایٹمی حملوں کے فوری اور ظاہری اثرات کے علاوہ نیوکلیر ریڈیشنز یعنی جوہری تابکاری سے ہونے والے پوشیدہ نقصانات انتہائی مہلک اور ناقابل یقین تھے، جس نے لاتعداد زندہ بچ جانے والے لوگوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا، اور ان کے اثرات اگلی نسلوں تک بھی منتقل ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ ان دھماکوں کے باعث جاپان کے عام شہری بالعموم اور ان 2 شہروں کی بچ جانے والی مقامی آبادی طویل عرصے تک شدید نفسیاتی صدمے کا شکار رہی۔ لیکن ناظرین، اس سب کے باوجود جاپان نے بے شمار ہمت، محنت اور لگن کے ساتھ ایک قوم کے طور پر خود کو دوبارہ کھڑا کر کے دکھایا۔ ایٹمی دھماکوں کے نتیجے میں ہونے والی شدید ترین تباہی اور دوسری عالمی جنگ میں شکست کے باوجود آج جاپان $4.3 ٹریلین کی GDP کے ساتھ دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کے زمین بوس ہو جانے کے بعد بھی آج ایکسپورٹ والیوم کے اعتبار سے جاپان کا دنیا بھر میں 4تھا نمبر ہے، جبکہ انوویشن اور ٹیکنالوجیکل مصنوعات میں تو ویسے ہی جاپان کو عالمی مارکیٹ کا لیڈر مانا جاتا ہے۔ تو ناظرین، جاپان نے یہ سب کچھ آخر کیسے حاصل کیا؟ کیا جاپان کی امریکہ کے ہاتھوں تباہی کے بعد اس تعمیر نو میں امریکہ کا بھی کوئی کردار تھا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ایٹمی حملوں سے ہونے والی تباہی اور دوسری جنگ کے نقصانات کے بعد جاپان کو بہت سے ابتدائی چیلنجز اور افراتفری کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑے پیمانے پر انسانی جانی نقصان کے ساتھ ساتھ لاکھوں افراد کے بے گھر ہونے اور خوراک کی کمی، معاشی تباہی اور افراط زر نے انسانی بحران کو مزید بڑھایا۔ جنگ میں شکست اور لائٹ فورسز کے قبضے کے تحت جاپان کو تخفیف اسلحہ اور جنگی صنعتوں کے خاتمے جیسے اقدامات بھی کرنے پڑے۔ ناظرین، جنگی تباہی کے بعد جاپان کی بحالی اور تعمیر نو کے مشکل سفر میں بہت سے عوامل نے اہم کردار ادا کیا۔ مصیبت کے عالم میں جاپان نے بین الاقوامی برادری کی مدد اور امریکہ کی طرف سے ادا کیے گئے اہم کردار کے ساتھ اپنی بحالی کے سفر کا آغاز کیا۔ جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد جاپان میں پہلے سے موجود بادشاہی نظام اختتام پذیر ہوا تو وہاں کا کنٹرول الائیڈ پاورز نے سنبھال لیا۔ امریکہ نے اہم دفاعی اور معاشی طاقت کی حیثیت سے مختلف اقدامات کے ذریعے جاپان کو مدد فراہم کی۔ اسی تناظر میں امریکہ نے ایک ماہر اقتصادیات اور سفارتکار جوزف ڈوج کی قیادت میں ڈوچ لائن پلان تشکیل دیا۔ اس منصوبے کا مقصد حکومتی اخراجات میں کمی، ٹیکسز میں اضافہ اور مالیاتی اصلاحات کو نافذ کرنے جیسے اقدامات متعارف کروا کر جاپان میں افراط زر کا مقابلہ کرنا اور مالیاتی استحکام کو بحال کرنا تھا۔ ڈوج لائن منصوبے کی کامیابی نے جنگ کے بعد کے دور میں جاپان میں پائیدار اقتصادی ترقی کی بنیاد رکھی۔ مزید یہ کہ امریکہ نے جاپان کی خاطر خواہ مالی امداد بھی کی، اشیاء خوردنوش کا ضروری سامان مہیا کیا۔ جنگ کے بعد جاپان کے سیاسی منظر نامے میں اہم تبدیلیاں آئیں۔ ایک نئی جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا اور شیگرو یوشیدا جاپان کے وزیر اعظم بنے۔ شیگرو یوشیدا 1946 سے 47 تک اور پھر 1948 سے 1954 تک وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے، جس نے جاپان کی روایتی عسکریت پسند معیشت سے ہٹ کر تعمیر نو پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جاپان کی اقتصادی بحالی کے لیے ایک روڈ میپ وضع کیا۔ جاپان نے اپنی فوجی طاقت کو نمایاں طور پر دوبارہ تعمیر نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کو اپنی ساکھ دوبارہ بنانے، ماضی کے اقدامات کو حل کرنے اور سابق مخالفین کے ساتھ مفاہمت جیسے چیلنجز درپیش تھے۔ سفارتی ذرائع کے ذریعے جاپان نے امن اور تعاون کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا اور بین الاقوامی برادری کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی۔ جنگ کے بعد جاپان کی حکومت نے اتحادی ممالک کی رہنمائی میں جو آئین تیار کیا، وہ جاپان کو بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے کے لیے جنگ یا فوجی طاقت کے استعمال سے روکتا ہے، اور بادشاہ یا شہنشاہ کو محض ریاست کی علامت کے طور پر ایک رسمی سا عہدہ دیا گیا۔ بین الاقوامی برادری میں جاپان کے دوبارہ انضمام میں ایک اہم سنگ میل 1951 میں سین فرانسسکو امن معاہدے پر دستخط کرنا تھا۔
جاپان کی یہ سفارتکاری بعد میں اس کی اقتصادی ترقی کا بھی ایک ذریعہ بنی۔ جاپان نے تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے اور اپنی تیزی سے پھیلتی ہوئی صنعتوں کے لیے خام مال اور منڈیوں تک محفوظ رسائی کے لیے اس سفارتکاری سے فائدہ اٹھایا۔ حکومت نے بڑے بڑے زمینداروں سے زمینیں واپس لے کر ان کو کسانوں اور چھوٹے کاشتکاروں میں مساوی طور پر تقسیم کیا اور ایک فرد یا خاندان کے پاس زمین کی زیادہ سے زیادہ مقدار کا تعین بھی کر دیا۔ کاشتکاری کے لیے جدید ترین طریقوں کو اپنایا گیا۔ مزید یہ کہ چھوٹے کسانوں کی مدد کے لیے زرعی کوآپریٹو یونٹس قائم کیے گئے، جس سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا اور آبادی کے لیے مستحکم خوراک کی فراہمی ہوئی۔ اس کے علاوہ ہاؤسنگ لینڈ لون کارپوریشن نے جنگ سے تباہ شدہ مکانات اور شہری علاقوں کی تعمیر نو میں مدد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ سماجی بہبود کے پروگرام متعارف کروائے گئے تاکہ غریب آبادی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے اور تعمیر نو کے عمل کے دوران سماجی ہم آہنگی اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ جاپان کے قومی رہنماؤں نے معیشت کی بحالی میں صنعت کاری کے اہم کردار کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ان اقلیتی شعبوں کو ترقی دینے کے لیے مناسب حکمت عملی بھی ترتیب دی گئی۔ دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدوں اور مناسب قیمتوں پر اعلیٰ معیار کی اشیاء تیار کر کے جاپان نے بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی حاصل کی اور بہترین زر مبادلہ بھی کمایا۔ اس کے علاوہ حکومت نے معاشی ترقی کو آگے بڑھانے، روزگار کے مزید مواقع پیدا کرنے اور علاقائی ترقی میں تعاون کرنے میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں پر بھی خاص توجہ دی۔ جاپان کو ایک انوویٹو اور تکنیکی طور پر ترقی یافتہ معاشرے میں تبدیل کرنے کے لیے جاپان نے تعلیم پر خصوصی توجہ بھی دی۔ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ کی تعلیم کو ترجیح دی گئی۔ جاپان نے یونیورسٹیز، تحقیقاتی اداروں اور نجی صنعتوں کے درمیان مضبوط تعاون کو بھی فروغ دیا۔ اس کے علاوہ جاپان کی ٹیکنالوجی اور پروڈکشن انڈسٹری نے خصوصی طور پر اپنی مصنوعات کی کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی کنٹرول پر توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ جاپانی مصنوعات اپنی کوالٹی اور ریلائبلٹی کے اعتبار سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں۔ ان تمام تر اقدامات نے جاپان کو ٹیکنالوجی کی دنیا میں بادشاہ بنا دیا، جس کے نتیجے میں جاپان الیکٹرانکس، روبوٹکس اور دیگر ہائی ٹیکس میں ایک عالمی لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آ چکا ہے۔ قوم نے محسوس کیا کہ ان کی خوشحالی کا راستہ صنعتی ترقی اور بین الاقوامی تعلقات کو فروغ دینے، تجارت، تعلیم اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے سے ہی وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ جاپان امن کے سفیر کے طور پر بھی اب ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے تاکہ آنے والی نسلیں امن، رواداری اور تنازعات کی روک تھام کی اہمیت کو سمجھیں۔ ایٹمی تباہی کے بعد جاپان کی بحالی اور ترقی کے سفر سے سیکھے گئے اسباق نہ صرف جاپان بلکہ بین الاقوامی برادری کو بھی امن، تعاون اور پائیدار ترقی کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔